السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں عبد الرحمان جو کہ سابق جو وشال یادو کے نام سے ہندو تھے، کچھ ایسی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں کریں گے تو اللہ سے جڑ جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں۔ بڑے ہی خوش طبع ہو گئے ہیں اسلام لانے پر۔ کیوں خوشی ہے، کیا خوشی ہے اور کس چیز کی خوشی ہے؟ اسلام لاتے وقت کیوں خوشی ہوئی؟ اسلام سے پہلے کس چیز؟ کہتے ہیں کہ بت پرستی نے مجھے ہدایت ملی، بت پرستی کرنے سے، بت پرستی کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ تو یہ بات وہی ہے، اگر تم مسلمان نہیں بنو گے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو مسلمان ہوں گے اور تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تم سے اچھے ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں ان کا انٹرویو۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تھے اور بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ پہلے میں ہندو تھا، ٹھیک ہے، پہلے میرا نام تھا وشال یادو، اور بچپن میں سب سے زیادہ ریلیجیس میں ہی تھا میرے گھر میں۔ اچھا، سب سے زیادہ ریلیجیس میں ہی تھا، اور ہم لوگ یادوز ہیں۔ میرا نام پہلے وشال یادو تھا۔ جب میں پیدا ہوا تو جو میرے ماموں ہیں انہوں نے میرے کان میں اذان دی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں پتہ چلا اذان دینے کا کانسیپٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، وہ اپنی ویڈیو میں بعد میں کلیئرٹی دوں گا، لیکن ماما کا مقصد یہی تھا تبھی کہ میرا بھانجا جب بڑا ہوگا تو وہ اسلام قبول کرے گا۔ اچھا اچھا۔ تو بچپن میں ریلیجیس اور بھگوان کے بارے میں آپ کی کیا سوچ تھی؟ نہیں، بچپن میں تو وہی جیسے میں ابھی آپ کو بولا کہ بچپن میں سب سے زیادہ ریلیجیس میں ہی تھا کہ پوجا کرنا، جیسے کہ ہنومان کی مندر کو میں سب سے زیادہ جاتا تھا، اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ پھیرے لگانا پڑتا تھا مندر کے سراؤنڈنگ میں۔ جی جی، وہ پھیرے لگانے کے بعد میں پھر بٹو وٹو لگاتے ہیں، ہندوؤں جو لگاتے بٹو وغیرہ لگا کے، پھر اس کے بعد میں وہ پرساد وغیرہ لے کے یہ پروسیس چلتے رہتا تھا، اور یہ پروسیس میں میرا ایک الگ محبت تھی بچپن میں۔ تو کیا آپ بچپن سے ہی اسپریچول یا ریلیجن انسان تھے؟ ہاں، بچپن سے ہی، وہی تو میں آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ ریلیجیس میں ہی تھا بچپن سے۔ اسلام کے بارے میں پہلی بار کب اور کیسا سنا آپ نے؟ اسلام کے بارے میں دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اسکول ٹائم سے، جب میں بچپن میں اکرم اسکول کر کے کوئی اسکول تھا، وہ اسکول میں نرسری یا LKG سے میں وہ اسکول میں سٹارٹ کرا تھا، تو وہاں پہ بھی میرے سراؤنڈنگ میں مسلمس تھے، لیکن جہاں پہ میں رہتا تھا جہاں پہ میرا گھر تھا وہاں پہ پورے ہندوز تھے، چند ایک دو تین مسلمان میرے دوست تھے۔ پھر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ جیسے جیسے دوسرا اسکول میرا، مطلب یہ اکرم اسکول چھوڑ کے میں جان پال میں گیا، جان پال میں جانے کے بعد میں بھی وہاں پہ میرے مسلم دوست تھے۔ پھر وہاں سے میں جب جبلی کانوینٹ ہائی اسکول میں گیا تو وہیں پہ بھی میرے مسلم دوست تھے۔ تو ہوا یہ کہ مسلمان دوست رہنے کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت پیدا نہیں کر سکے کوئی، اچھا اچھا۔ چاہ کے بھی، الحمدللہ۔ تو اسلام کے بارے میں آپ کی پہلی امپریشن کیا تھی؟ اسلام کے بارے میں سب سے اچھا میرے اوپر امپریشن پڑا تو صرف یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت۔ جیسے کہ بچپن سے میرا مائنڈ نا ایک دم لاجیکل تھا، جیسے کہ اگر کوئی چیز کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے میرا سوال اٹھتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ابھی مورتی پوجا بچپن سے میں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن میرے کو یہ چیز قبول نہیں ہوتی تھی۔ جب شعور آیا، جب میں سوچنا سمجھنا شروع کرا، ٹھیک ہے، جب میرے ذہن میں خیال شروع ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تو مندر، لیکن یہ جو پوجا کا کانسیپٹ ہے یہ ایگزسٹ کیسا ہوا، آیا کیسا، یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ سے پھر بعد میں جب میں اسلام کو دیکھا، بعد میں اور بھی ریلیجنز ہے جیسے کہ سکھزم ہے، کرسچینٹی ہے، یہ سب ریلیجنز کو بھی میں دیکھا، لیکن کانسیپٹ سیم ہے، کہیں نہ کہیں بت پرستی ہوتی ہے۔ اسلام کو جب میں پہلی بار دیکھا تو بچپن میں ممی ڈیڈی ان لوگ کیا کرتے تھے کہ درگاہ پہ لے کے جاتے تھے۔ اچھا، درگاہ پہ لے کے جانے کے بعد میں وہاں پہ بھی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مطلب یہاں پہ بھی تو ایک پتھر ہے زمین پہ، اور ایک سوال وہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا کہ زمین کے نیچے خدا کیسے ہو سکتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ سوال پیدا ہونے کے بعد میں اسلام سے بھی میں کہیں نہ کہیں مطلب اندر سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اچھا، پھر کئی وقت گزرا، اس کے بعد میں میرے کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، اسلام میں جو اصل کانسیپٹ خدا کا ہے وہ یہ ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، جی، اور اس کی عبادت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب کوئی گمراہ ہے اور کوئی گمراہ نہیں ہے، تو بعد میں یہ کلیئرٹی ملی تو میرے کو اسلام جو ہے زیادہ پسند آیا۔ اسلام کا سب سے بڑا امپریشن یہی تھا کہ واقعی میں خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ لیتے تو پھر وہی بات ہو جاتی کہ انسان کچھ بھی اپنے ذہن میں امیجن کر سکتا خدا کو لے کے، کیونکہ شیطان تو ہے۔ جی جی۔ تو آپ نے اسلام کو اسٹڈی کرنا کب اور کیوں شروع کیا؟ 2014 سے پہلے میں مطلب بہت زیادہ بگڑا ہوا انسان تھا، کیونکہ سرکل میں دوست بھی ویسے ہی تھے تھوڑے بہت، جو بگڑے ہوئے دوستان رہتے ان لوگوں کے ساتھ اگر اپن وقت گزاریں، ٹھیک ہے، تو اپنے کو اچھا لگتا۔
اب جو सुधरे हुए जैसे कि पढ़ रहे हैं, माँ बाप की बात सुन रहे हैं, रात में बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसे दोस्तों के साथ तो अपन रह नहीं सकते, क्योंकि बचपना वैसे रहता है कि जो बुरी चीज है वही अच्छी लगती है। आपको तो मालूम है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। वो वक्त गुजरने के बाद 2014 के बाद में मेरे मामू जो इस्लाम कबूल करे थे, उन्होंने मेरे को बचपन में जब अजान दिए थे मेरे कान में, उसके बाद में इस्लामिकली कनेक्ट करे कब 2014 में, तो वो मामू के जरिए मेरे तक दीन का इल्म पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सफर में आपके मामू का रोल क्या रहा? मामा एक समझो एक फरिश्ते जैसे थे मेरे लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने फरिश्ते हैं, फरिश्ते जैसे थे मेरे लिए, क्योंकि मामा जो थे उन्होंने बहुत मेरी मदद की। जैसे कि 2014 में मेरे को काम पे लेके जाते थे, डेली 2014 में। ओके। तो सुबह में काम पे लेके चले गए, काम पे लेके जाने के बाद में अब रात तक काम पे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। 2014 से 2018 के दरमियान जो काम पे मैं मामा के साथ गया काम करने के लिए, ये 4 साल सिर्फ दीन की दावत का काम करे मामा, मेरे को इल्म देते थे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि सबसे बेहतरीन बात ये है कि जो मेरे को बाद में समझ में आई कि जितना काम मेरे को करना चाहिए था उसमें से शायद ही मैं 5% काम करता था, लेकिन पैसे मेरे को मामा पूरे देते थे। मामा का मकसद ये था कि इसको दीन की दावत देना, मामा का ये मकसद था। इसके जहन में वो बात बिठाना कि वाकई में जो तो अमल अभी कर रहा वो हराम है और जो तेरे को करना चाहिए वही हक बात है। तो 4 साल मामू जो है मेरे पीछे बहुत मेहनत करे। तो बहुत बड़ी मेहनत थी मामू की। बहुत ज़्यादा बड़ी मेहनत थी। अगर मामा, मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मामा नहीं होते तो शायद क्या होता, लेकिन अगर अल्लाह चाहा तो किसी और के ज़रिए भी इस्लाम में तक पहुँचाता था। क्या कोई खास वाकया या सवाल था जिसने आपको इस्लाम को सीरियसली स्टडी करने पर मजबूर किया? ये एक यही सवाल है, बुत परस्ती। अच्छा। क्योंकि ये जो मूर्ति पूजा करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है। अब ये बात ऐसी है कि हर रिलीजन वाले के लिए उसके लिए उसका रिलीजन उसके लिए सही है जी। ठीक है। हिंदुइज्म के लिए उनका रिलीजन वो उनके लिए सही है, उनके जहन के मुताबिक जैसा वो ख्याल करते हैं जी। और क्रिश्चियनिटी के लिए उनके लिए सही है। हम लेकिन मेरे जहन में एक ऐसा पॉइंट था, मैं किसी को देखूंगा नहीं, मैं ये देखूंगा कि हक बात क्या है। तो 2014 से 2018 तक का आपका इस्लाम का सफर कैसा आपने स्टार्ट किया? मतलब इसमें क्या क्या आपको चैलेंजेस आए? 2014 से और 2018 के बीच में क्या सफर था आपका? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये हुई कि 2014 से 2018 के दरमियान, 18 में तो मैं इस्लाम कबूल करा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 18 से पहले मैं इस्लाम के करीब हो रहा था। अच्छा। 1 साल या 2 साल पहले तो मैं चंद चीज़ें जो है अमल करने की कोशिश कर रहा था। जी। इस्लामिकली लाइफ कैसे जीते हैं, इसको कैसा जीना, वो समझने के लिए जो है मैं कुर्ता पहनता था, ठीक है, टोपी लगाता था, नमाज को जाने में मेरे को बहुत मज़ा आता था, एक अलग अदब नज़र आता था वहाँ पे मस्जिद के अंदर। ऐसी पॉजिटिव वाइब आती थी कि मतलब मैं छोटा नहीं हूँ किसी से। अच्छा। ये चीज़ों पे अमल करते वक्त ये हुआ कि मेरे मम्मी एक बार मेरे को देख लिए, टोपी लगी हुई है सर पे, कुर्ता पैजामा भी मैं पहना, और मैं ये कुर्ता पैजामा और टोपी मेरे घर पे नहीं रखता था। अच्छा। दोस्त के घर पे रखता था, अच्छा। वहीं से पहन के मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उसके बाद 20-30 कॉल्स आ गए मेरे को कंटिन्यूसली। अच्छा, कहाँ से? मम्मी की कॉल्स। अच्छा। अब उसके बाद में मैं ऐसा परेशान हूँ कि मतलब अब क्या होगा, अब कहीं मारेंगे तो नहीं मेरे को। जब तक कुछ अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं था, उन लोगों को मालूम नहीं था, इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये जब हुआ, जब मम्मी मेरे को देखे, उसके बाद में मेरा काम पे भी जाना ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद में कुछ वक्त पे मैं उन लोगों को ऐसी एक्टिविटीज़ करके बताया कि हाँ मैं कम्प्लीटली अभी कुछ मतलब इस्लाम कबूल नहीं करा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मामा से मुलाकात करना था और जानने के लिए। क्योंकि मैं उस तरह सवाल हर किसी से नहीं कर सकता था जितना मैं मामा से करता था, क्योंकि मेरे मामू जो है उन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिए थे कि तुम सुबह शाम रात के चाहे 3 बज रहे क्वेश्चन कर, तुम मेरे को कॉल करो, सवाल करो, मैं तुम्हारा कुछ जवाब देता हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छी चीज़ थी। जब भी मेरे को सवाल करना रहता था मामू से सवाल कर लेता था बिना किसी हेसिटेशन के। वो मोमेंट कब आया जब आपको यकीन हो गया कि इस्लाम ही सच है? मिसाल के तौर पे मान लो 30-35 साल का आदमी है, बहुत सारी इल्म हासिल करके रखा उन्होंने, और एक बच्चा है सिर्फ 14 साल 15 साल का, अनएजुकेटेड है। अल्लाह जब चाहा हिदायत देना, ये बच्चे को वो बात समझ में आ जाती जो वो 35 साल का आदमी नहीं समझ सकता। हिदायत का मतलब ही ये है कि आपको हिदायत मिलने के लिए एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। तो बात ऐसी है कि जिस दिन मेरे को हिदायत मिली अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं इस्लाम को कबूल करा। तो समझने वाली बात ये है कि अल्लाह जब हिदायत देता, बंदा जो है उसको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसी ही उसको हिदायत मिल जाती।
اور جب ہدایت مل جاتی تو وہ ایک ریئلائزیشن ہے, وہ ایک ایسا مومنٹ ہے, آپ کو ہر چیزیں ایسے نظر آتی, مطلب کہ یہ ریڈ فلیگ ہے اور یہ گرین فلیگ ہے, اور یہ سمجھنے کے لیے میرے کو ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ وقت تھا جب میرے کو اللہ سے ہدایت ملی. تو اسلام قبول کرتے ٹائم پہ آپ کیا محسوس کرتے تھے؟ اسلام قبول کرتے ٹائم پہ میرے کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہاں میں اب زندگی میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں, مطلب میں ایک حقیقت کی طرف رجوع ہو رہا ہوں, کہ ہاں میں ایک اللہ کی عبادت کی طرف جا رہا ہوں. ایک نئی چیز میرے لیے جو ہمیشہ سے تھی لیکن مجھ سے انجان تھی, وہ میرے لیے ایک نئی چیز بن کے میرے پاس واپس آئی. کیا اس وقت آپ کو ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کو, آپ کے ڈیسیجن کے بارے میں؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, نہیں ممی ڈیڈی کیا کہیں گے. اچھا, لوگوں سے میرے کو کچھ لینا دینا نہیں تھا. وہ ٹائم پہ میں بہت ڈپریشن میں جاتا تھا. جس دن میں اسلام قبول کرا, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ میں جا کے ابھی چاہا تو جا کے بول سکتا ہوں ممی ڈیڈی کو کہ ہاں میں اسلام قبول کر لیا, کیونکہ میرے کو صرف اور صرف خوف اللہ کا رکھنا تھا, اور الحمدللہ اللہ کے سوا میرے کو کسی کا خوف نہیں ہے. وہ پریشانی صرف 2018 تک تھی جب تک میں ممی ڈیڈی کو بتایا نہیں. اس کے بعد میں کچھ وقت لیا, 1 سال کا وقت لیا, گھر میں بتایا نہیں تھا, اس فکر میں کہ میرے ممی کو بی پی اور شوگر ہے. ایک چوہا چھوٹا سا روڈ پہ جا رہا تھا, اس پہ سے گاڑی چلی گئی. ممی وہ چوہے کو ایسا دبتے ہوئے دیکھ کے بے ہوشی کی حالت ہو گئی ان کی. تو آپ سوچو, صبح سے شام پوجا کرنے والے میرے والدہ, جب ان کو یہ بات معلوم ہوگا کہ ہمارا بچہ ہمارے دھرم سے چلا گیا تو ان کو کتنی تکلیف, کتنا بڑا صدمہ لگے گا. تو میں صدمہ ان کو اس وقت نہیں دیا, تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کرا. کبھی ٹوپی پہ نظر آیا, کبھی مسجد سے نکلتے ہوئے نظر آیا. تو میں اتنا زیادہ سوچتا تھا کہ ممی کو میں کس طرح سے بتاؤں, تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتا ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ میں میرے والدہ کو بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر دیا. پھر اس کے بعد میں ممی کو تھوڑا سا بہت تکلیف ہوئی, تھوڑا سا کیا بہت ہی تکلیف ہوئی, اور انہوں بہت زیادہ روئے. لیکن الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے آج تک ممی میرے کو ایسا پائے جو پہلے کبھی نہیں پائے تھے. اچھا, تو آپ کے اندر اتنے زیادہ چینجز ہو گئے الحمدللہ. اجازت نہیں تھی میرے کو ویسا رہنے کی جیسا میں 2018 سے پہلے تھا. کیا کسی نے آپ کو روکنا یا منع کرنے کی کوشش کی؟ رشتہ داروں کا بھی ریئیکشن کیا تھا جب ان کو آفیشیلی معلوم ہوا کہ آپ اسلام قبول کر لیے؟ وہ رشتہ داری ہی تھے جو میرے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا, کیونکہ باقی جو دوسرے لوگ تھے ان لوگوں کو میں بولا نا آپ کو کہ میرے کو کسی سے کچھ خوف نہیں تھا, تو میرے کو باہر کے لوگوں کیا روکیں گے. ٹھیک ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں گھر میں بتا دیا, جب وہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی, ممی کے خاندان میں, کیونکہ میرے ڈیڈی کے خاندان والے تو یہاں پہ ہیں نہیں, دوسرے اسٹیٹ میں رہتے وہ لوگ, تو ممی کے خاندان والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے بہت کوشش کرے. اچھا, ایسے ایسے کوششاں کر لیے, یقین مانو آپ, میں گھر میں ایسے انیوژول چیزیں پایا اپنے. اچھا, جیسے کہ اکثر ہوتا ہے ان لوگوں میں, اس کو اپنے قبضے میں کر لو. آپ کو ایک انڈائریکٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش, بہت ٹارچر کرنے کی کوشش کرے. ہوا ایسا, آپ یقین مانو, آج میرے گھر میں الحمدللہ فخر سے بولتا ہوں میں, خاندان میں جتنے بھی بڑے میرے گھر میں آنے سے پہلے میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. میری والدہ جن سے ملنا چاہے خاندان میں, ان لوگوں کے پاس میرا گرین ٹکٹ ہونا ضروری ہے. ایسے ایسے خاندان میں لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بات کرنے پہ میں چھوڑا نہیں, چاہے وہ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں. تو آپ کے دوستوں نے کیسا ریاکٹ کیا جب ان کو معلوم پڑا کہ آپ پہلی بار اسلام قبول کرے؟ آپ کے دوست فرینڈ سرکلز میں, آس پاس کے لوگوں کا بھی کیسا تھا ریاکشن؟ وہی بات ہے نا کہ آس پاس کے لوگ تو مطلب ایک دم شوق, ارے یہ وشال کو کیا ہو گیا, انہیں ٹوپی پہن لے کے کیوں جا رہا, اچھا انہیں مسلمان کب بن گیا, اس کے گھر والے کچھ بھی بولے نہیں کیا. ایسے سوال ایک دوسرے سے کرتے ہوئے گفتگو, میرے کان الحمدللہ سے بہت تیز ہیں, گزرتا تھا جب میں اپنی گلی میں سے, تو یہ چیزیں میں سنتا تھا. اور دوستوں کی بات کروں تو الحمدللہ زیادہ دوست میرے مسلمان ہیں. میں کسی میرے نان مسلم دوست کو دور نہیں کرا. وہ لوگ مجھ سے صرف اسی لیے دور ہو گئے کیونکہ میں ان لوگوں کے ساتھ حرام کام میں شامل نہیں ہوں, کیونکہ ان کی زندگی کے مزے لینے کے طریقے اور میرے زندگی کے مزے لینے کے طریقے بہت الگ ہو گئے تھے. تو ان لوگوں کو میرے ساتھ مزہ نہیں آ رہا تھا, تو اللہ میرے کو اوائڈ کرے. تو میں سوچا کہ الحمدللہ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے. اللہ اگر کسی کو آپ سے دور کرا تو آپ کو تکلیف نہیں, آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ دور نہیں ہوئے, وہ خود آپ سے دور ہو گئے. وہ خود آپ سے دور ہو گئے. تو بات ایسی ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں, میں جن کا نام لے کے بولنا چاہوں گا, بہت پیارے دوست ہیں میرے, جن کا نام ارباز ہے. 2014 کے بعد 15-16 میں جب ہم لوگ 9th میں یا 10th میں تھے, تو میں اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں میرے کو لے کے گئے مہدی پٹنم کے پاس, جو حیدرآباد میں ایک ایریا ہے. وہ ایریا کے پاس لے جا کے وہاں پہ ایک عزیزیہ مسجد کے بازو کی ایک اور مسجد ہے, وہ مسجد کا نام یاد نہیں ہے میرے کو صحیح سے. وہ مسجد میں لے کے جا کے بیان میں بٹھائے. پھر وہ بیان ختم ہونے کے بعد میرے کو اسلام قبول کرانے لے کے گئے میری اجازت کے ساتھ. نیچے آفس تھی سیلار میں, وہاں جا کے شیخ
وہاں کے شیخ جو ہے کچھ سوال کرے، چند سوال کرنے کے بعد میں میرے کو بولے کہ آپ کیا صحیح میں اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں بولا ہاں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اس اب وقت تک یہ تو ماما آپ کو اچھا خاصا سمجھا جیسے یہ 16 کی بات ہے، 2 سال بعد کی. ہاں میں کرنا چاہ رہا ہوں بولا. تو 2016 میں بھی ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ میں اسلام قبول کرا، لیکن کہیں نہ کہیں بھٹکا ہوا تھا. پوجا میں بھی تھا کیونکہ والدہ والد کے ساتھ رہتا تھا نا. اسلام قبول کر کے ایک میں آپ کو اس وقت کا ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. ایکچولی میں یہ واقعہ آپ کو کیا میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں. تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں جب ہم لوگ نکلے، ٹیوشن جانا تھا. ٹیوشن میں جب ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایک سر ہے ہمارے جن کا نام سراج سر ہے. بہت ریسپیکٹ ہے ان کے لیے، ایسی ایجوکیشن دی ہے وہاں پہ وہ ٹیوشن میں. الحمدللہ ہم اگر شاید ٹیوشن نہیں جاتے تو شاید پاس نہیں ہوتے تھے 10th. مشکل ہوتا تھا. ٹیوشن کو ہم لوگ لیٹ پہنچے. جب میں ٹیوشن پہ گیا میرے دوست کے ساتھ، ارباز کے ساتھ، جو میرے عزیز دوست ہیں آج بھی، ان کے ساتھ میں ٹیوشن گیا تو سر پوچھے، حیدرآبادی میں پوچھے انہوں، کیا ہوا میاں، کیا ٹائم ہو رہا، کہاں گئے تھے ابھی تک؟ 4:30 کو ٹیوشن میں رہنا، 5 ساڑھے 5 ہو رہے ہیں، آدھا 1 گھنٹہ دیر ہو گیا، کہاں تھے آپ؟ تو ہمارے دوست ارباز اسلام قبول کرانے لے کے گیا تھا سر. بچپن میں کچھ زیادہ اتنا پھرانا کرنا آتا نہیں تھا، کھلا کھلا بول دیتے تھے. ہنسی آ رہی میرے کو، مطلب ان کی نادانی. اسلام قبول کرانے لے کے گیا تھا سر، بیان میں بولے تو سر غصے میں بولے ٹیوشن کو بولے تو بیانہ سننے گئے تم لا. وہ جو چھڑی تھی ارباز کے اوپر بھی توڑے، ایک نہیں 3 ارباز کے اوپر بھی اور میرے اوپر بھی. اتنی تکلیف ہوئی لیکن الحمدللہ اس تکلیف کو برداشت کر لیے میں اور میرے دوست ارباز. سر یہ بول رہے تھے کہ تم ان کو اسلام قبول کرانے لے کے گئے، اگر انہیں تمہارے کو ہندو بنانے لے کے جاتا تو تم بنتے تھے. تو برباز کیا بولیں گے سمجھ میں نہیں آیا کچھ. خوف میں ہے، سر کے سامنے ٹھہرے ہوئے ایک اور چھڑی توڑتے نہیں تو انہوں بول کے. اس کے بعد میں یہ ہوا، سر معاف کر دیے، پیرنٹس کو بلائے. میرے پیرنٹس کو نہیں بلائے، ان کے لیے غلطی ارباز میں تھی کہ ارباز جو ہے اس کو لے کے جا کے اسلام قبول کرا رہا. سراج سر ان کے دادا کو بلا کے بولے کہ آپ کا بچہ کیا کرا معلوم آپ کو؟ تو انہوں بولے جی نہیں معلوم، آپ بولے تو معلوم ہوتا. تو ان کے دادا بھی غصے والے. سر بولے ان کو کہ آپ کا بچہ ایک ہندو بچے کو لے کے جا کے، یہ جو اس کا دوست ہے جگری وشال، اس کو لے کے جا کے اسلام قبول کرایا. آپ سوچو اگر وہ بچہ آپ کے بچے کو لے کے جا کے ہندو بناتا تو آپ کو یہ بات اچھی لگتی؟ اگر یہ بات انہیں مسلمان بن رہا ہوں میں اسلام قبول کرا بول کے یہ بات اگر ان کے والدہ والد کو معلوم ہوئی تو اللہ غصے میں نہیں آئیں گے؟ یہ سوال کرے تو خیر مار دیے سر، ٹھیک ہے، بیچارہ دادا بھی مار لیتے لے کے گھر کو. گھر پہ بھی جا کے مارا. پہلے تو دادا مارتے لے کے گھر کو جانے کے بعد پھر ان کے بابا مارے ان کو، پھر اماں بھی مارے ان کو. تو بیچارے بہت تکلیف برداشت کرے اور 3-4 دن تک ٹیوشن ہی نہیں آئے، نہیں آ سکے انہوں. اب میں فکر میں ہوں. 2-3 دن گزرے، پھر بعد میں ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد میں وقت گزرا. تو یہ جو پوائنٹ تھا 2016 میں اسلام قبول کرنے کا، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں بھٹکا ہوا تھا. 2018 میں میرے پاس علم تھا الحمدللہ. سیکھ رہے تھے. اگر میرے کو 2016 میں ہدایت مل جاتی تو اس کے بعد میں شرک نہیں کرتا. اچھا. اصل ہدایت جو میرے کو ملی وہ 2018 میں ملی جب میں اسلام قبول کرا. اس کے بعد میں الحمدللہ بت پرستی نہیں کرا. تو آپ 2018 میں پھر اسلام قبول کرے، کس کے ساتھ کرے؟ وہ بولنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ میں ایکچوئل میں آپ کو نہیں آڈینس کو سنا رہا ہوں. تو بات کچھ ایسی ہے دوستوں، وہ ارباز یہی شخصیت ہے. یہی وہ میرے دوست ہیں جو 2016 میں میرے کو اسلام قبول کرانے لے کے گئے تھے اور خود کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے. ایکچوئل جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے تھے اسکول میں تو انہوں میرے کو بولے کہ بھائی یہ جو آپ کا ریلیجن ہے اسلام ہے، میرے کو اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں میرے کو اچھا سمجھ میں آیا. اور ہمارے وہ ٹائم پہ نارمل بات چل رہی تھی، اتنے میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں بھی ہمارے بیچ میں ایسے مطلب ہم دونوں کی کنورسیشن سن کے انہوں بیچ میں انوالو ہو گئے اور بولے کیا وشال آپ ایسا بول رہے ہیں؟ تو انہوں بولے ہاں ٹیچر میں آلریڈی ماما میرے اوپر محنت کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں سیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی میرے کو اسلام قبول کرنا ہے. تو اس کے بعد میں کیا ہوا، ٹیچر کیا کرے، ان کے بھائی تھے. جب میرے پاس ایک چھوٹا فون تھا، چھوٹا مطلب ایک میرے ماموں دیے تھے، پرانا نوکیا کا سیٹ فون تھا، اس میں سم بھی تھی کیونکہ گھر کا بڑا پوترا میں تھا. تو میرے دادا فون رکھ کے پھر نہ بولتے تھے میرے کو. تو وہ ٹائم پہ ٹیچر میرے پاس سے نمبر لیے اور ان کے بھائی کو میرا نمبر دیے اور دے کے بولے کہ یہ بچہ ہے، اس کے ساتھ میں تم وشال کو لے کے جاؤ اور کیا ہے آگے کا پروسیس، اس کو کیا ہے آپ ہینڈل کرو. تو میرے کو میں جب اسکول ختم کر کے واپس ٹیوشن کو جانے کا ٹائم آیا تو ایک کال آیا میرے کو اور بولے کہ ارباز، ہاں میں ارباز بات کر رہا ہوں، آپ ایسا یہاں پر میرے کو ملاقات کرو آپ کے دوست کے ساتھ وشال کے ساتھ. میں کیوں ملاقات کرنا؟ تو ایک بار ملاقات کرو. تو جب ہم جا کے ملاقات کرے تو جب معلوم پڑا کہ وہ ٹیچر کے کوئی کزن بھائی تھے اور ہمارے کو ہیلپ کرنے آئے تھے.
तो उस वक्त तक मेरे को भी मालूम नहीं था, कोई अनजान आदमी फोन करके मेरे को बोल रहे कि आप इधर आ जाओ। फिर हम उनके साथ गए, हम दोनों उनकी गाड़ी पे बैठे और हम उनके साथ गए, वही अंदर हमारे को लेके गए। फिर हम पूरा प्रोसेस में उन्होंने हमारे साथ अंदर थे। तो वो बहुत 2016 का वाकया अलग था। आप मान के चलो कि वो टाइम अनजान थे। अब डायरेक्ट ही हमारे सिराज सर पूछे कहाँ गए थे। अब हैबत में मैं बोला सर हम मस्जिद को गए थे। क्यों गए? तो मैं बोला सर इन्हों इस्लाम कबूल करते बोले, इन्हों इस्लाम कबूल करते बोले, मैं इनको इस्लाम कबूल करा दिया। अरे दीवाना है क्या, इस्लाम कबूल करते बोलते तो कबूल करा देता। वो टाइम पे बहुत खतरनाक सीन हो गया था। खैर हम आगे बात करते हैं सवालों के बारे में। एक सवाल है, इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी? मैं शॉर्ट टेम्पर्ड था, कपड़े मेरे ऐसे रहते थे, अगर जीन्स फटावा भी नहीं है फाड़ के पहनता था उसको मैं। अच्छा, फैशन बोल के, घुटने दिखना इधर सुराखा ना, अच्छा घुटनों में नीचे तक, और बाल मेरे साइड में बाल ही नहीं रहते थे, अच्छा एकदम बारीक बारीक, और सर के बाल पूरे ऊपर की तरफ मुड़े हुए, अच्छा, मतलब उठे हुए, वो जो 2016 में जो स्पाइस बोलते थे, हाँ, स्पाइस कटिंग। हाँ 13-14 में जो ट्रेंड चल रहा था स्पाइस कटिंग करके, हाँ वो कटिंग रहती थी मेरी। जीन्स जो है ऐसा फाड़ के सुराखा करके जो है पहन के फिरता था मैं, गले में एक चेन। आपकी सोच और पर्सनालिटी में कब तब्दीली आई, कैसे तब्दीली आई? इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा देता, वो भी मुकम्मल A to Z कंप्लीट। आप नींद से जब उठ रहे हैं, फिर जब आप सो रहे हैं, तब तक का हर वो चीज आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के चले गए। बाथरूम में बैठने का तरीका, अगर किसी से मिल रहे हैं तो मिलने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, A to Z। किसी चीज में ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कमी है, हर चीज में मतलब है। आप एक ऐसी चीज मेरे को बता दो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में हमको सिखाए कि तुम इस तरह से जियो, और उसमें कुछ गलती है मेरे को नहीं मिली। बात ऐसी है कि जाहिर सी बात है, अगर मैं इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे को हिदायत मिल गई, इफ इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा, और उसी को फॉलो करने की वजह से मेरी जिंदगी में चेंजेस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वो चीज सिखा के गए। आज आपके पेरेंट्स और फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप पहले के मुताबिक कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आज नमाज का वक्त हो गया तो कभी कभी मेरे जहन से बात निकल गया, मैं कुछ काम में बिजी रहा, तो मेरे वालदा मेरे को याद दिलाते हैं कि नमाज का टाइम हो गया। अभी भी उनको मतलब ऐसा बोलने नहीं आता कि ज़ोहर की नमाज है, उन्होंने बोलते हैं 1 बजे की नमाज, अच्छा, 1 बजे की नमाज, फिर 5 बजे की नमाज, नहीं 4:30 4:30 की नमाज, फिर वो 6 बजे की नमाज, फिर रात में सोने की नमाज, ईशा की नमाज को उन्होंने सोने की नमाज ऐसा बोलते। तो आज पूरा टोटल सपोर्ट में है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालदा, मेरे वालिद और मेरे बहन, उनकी शादी हो गई, मेरे को एक भांजी भी है, लेकिन वल्लाही यकीन मानो आप, कई ऐसे फैमिलीज देखा मैं, वो फैमिलीज को देख के मेरे को इस बात का फख्र हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जहालत तो पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया की मोहब्बत तो मेरे घर में है। माशाल्लाह। तो मैं आपके वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चन देखा जो बहुत सारे लोग कर रहे थे कि अगर हम किसी को नॉन मुस्लिम को इस्लाम के बारे में दावत दें तो कैसा दें। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसके बारे में, तो मैं ये भी एक क्वेश्चन को हाईलाइट इसमें लिख लिया ताकि इसकी भी क्लियरिटी मिल जाए। अगर हम किसी नॉन मुस्लिम को इस्लाम की दावत देने की कोशिश करें तो उसको अप्रोच करने का सही तरीका ये है कि उसको जाके सीधा कभी मत बोलो कि तुम इस्लाम कबूल करो, जैसा मामा आपको डायरेक्ट नहीं बोले। कभी जाके उसको ये मत बोलो कि अल्लाह एक है, क्योंकि उसको पहले से मालूम है कि इस्लाम में अल्लाह एक ही है, और ये जो इसके सामने बंदा बैठा हुआ है वो मुसलमान है और उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता, उसको ये बात पहले से मालूम। तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम में अल्लाह एक है, बाकी खुदाएं खुदा नहीं हैं, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ऐसी है कि उसकी कहीं ना कहीं जो शैतान उसके अंदर बैठा हुआ है, एक नॉन मुस्लिम, मैं किसी रिलीजन को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, एक नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ जो मुसलमान नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, उन्हें उसकी ईगो को हर्ट करता अंदर से कि देख इन्हें तेरे खुदा को ये बोल रहा है कि तेरा खुदा खुदा नहीं है और इसका खुदा खुदा है। ये कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात पैदा होती कि इन्हें आके ये बोल रहा है कि सिर्फ इसके खुदा को मानो और इस्लाम कबूल कर लो, और हमारे को किसी भी राइट्स नहीं है कि किसी को भी खुदा को हम गलत बोले, हमको ये राइट नहीं है। तो उसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जब दीन की दावत देते तो उनका तरीका ये होता था कि पहले उनके साथ वक्त गुजारते और साथ में अपनी जिंदगी उनके आगे पेश करते। अच्छा। और आगे वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखने के बाद में ऐसे कई लोग हैं जो झुटला नहीं सके और कलमा पढ़ लिए, क्योंकि आगे वाले को ये दिखना जरूरी है कि हम इस्लाम में क्यों आए।
وہ آپ کے بیہیویئر سے دکھ جاتا, آپ کے رہن سہن سے دکھ جاتا, رہن سہن سے دکھ جاتا, اور ہم کسی کو فورس تو کر نہیں سکتے, بس ان کو دکھا سکتے کہ دیکھو ہمارا اسلام کیسا ہے. اگر آپ جا کے سیدھا بولے اس کو کہ آپ اسلام قبول کر لو, ظاہر سی بات ہے غصے میں آ جاتا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو ناظرین گرامی, یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں وشال یادیو جو کہ اس وقت عبد الرحمن ہیں, 2018 میں یہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو اسلام قبول کرنے کی خوشی جو انہوں نے بیان کی ہے وہ ناقابل جو ہے وہ احساس ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں. آپ میں سے جو مسلمان ہیں پہلے سے اور پیدائشی وہ دیکھ رہے ہیں, صاف ظاہر ہے ان کو بھی یہ چیز فیل نہیں ہو سکتی. یہ تو صرف اسے فیل ہوگی جو اسلام میں داخل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سیف موڈ میں, سیف قلعے میں داخل ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو یہ یقین ہو رہا ہے اب کہ مرنے کے بعد میری جو ہے فوراً بخشش ہو جائے گی اور میں جہنم میں نہیں جاؤں گا, جہنم سے بچ سکتا ہوں. مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین آتا ہے اسے. اور ہندو تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مریں گے پھر واپس آ جائیں گے دنیا میں کسی کتے کے جسم میں, کسی خنزیر کے جسم میں, اچھے اعمال کریں گے تو کسی ہرن اور بکرے کے جسم میں آ جائیں گے, جو کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ آئے ہو اس دنیا میں اور واپس جاؤ گے اور پھر کبھی نہیں آ سکتے. اور اس کا ثبوت ہے, ثبوت یہی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, دوسرا ثبوت یہی کہ کوئی آج تک بتاتا نہیں کہ ہم واپس آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, تو اس کی خوشی کی انتہا ہے کہ یہ بہت خوش تھا جب اس وقت یہ اسلام قبول کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا, یہدی الیہ من اناب, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جو اللہ سے دور بھاگتا ہے اللہ اس سے دور بھاگتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتا ہے. تو قرآن حدیث پاک میں موجود ہے کہ آپ اے میرے بندے, اگر تو ایک قدم چلے گا, ایک بالش چلے گا, تو میں ایک قدم تمہاری طرف بڑھوں گا. تو اللہ تو اس طرح ہے, وہ نظر نہیں آتا اور اس کو آپ کو فیل کرنا پڑتا ہے. زمین سے نیچے خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بت رکھا ہوگا, کوئی بت زمین کے اندر دبا ہوا ہوگا, اس کے پتھر کے اوپر بت رکھا ہوگا. تو اس کو یہ جب مندر میں گیا تو اس نے کہا کہ یہ زمین کے نیچے خدا کیسے ہوتا ہے؟ خدا, جب اس نے اسلام کا کانسیپٹ پڑھا کہ اللہ تو جو ہے وہ اس کو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, تو قرآن میں ہے, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے کے لیے الگ سے جسم عطا کیا جائے گا, روح یہی ہوگی, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے. وہ ایک طاقتور اور پاورفل جسم ہوگا. اس جسم میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تو موٹر سائیکل کی ٹکر سے پڑا ہوتا ہے کہیں پہ, یہ کوئی جسم ہے؟ تو یہ اللہ نے اتنا حساس بنایا ہے, اس کی حکمت ہے. ماموں ہی اس کا سبب بنے. صاف ظاہر اسلام کا خود بھی قبول کرنے والے ہندو موجود ہیں, لیکن ان کا کوئی سبب بھی بناؤ ایسے ہندو بھی موجود ہیں. اور بت پرستی نے ہی مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. جب بھی یہ دیکھتے تھے کہ میں بتوں کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ سوچتے تھے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر ہے, نہ ہلتا ہے, نہ اس کے اندر جان ہے, نہ یہ کچھ کر سکتا ہے, اور یہ ہر کچھ کر سکتا ہے. دونوں متضاد چیزیں کیسے درمیان میں ہوں؟ حق بات کی تلاش کرنے سے یہدی الیہ من ینیب, یہدی الیہ من اناب, دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ آپ کو حق ملے گا, اس وقت ملے گا جب آپ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ایسی ویو آتی تھی, یعنی وہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ وجلت قلوبہم, کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, اور وجلت قلوبہم, کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہونا, جسم کے بال کھڑے ہو جانا, یہ ایک حق کی ویو ہوتی ہے. واقعی یہ ویو محسوس ہوتی ہیں. صحبت صالح ترا صالح کند, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بنو گے. اس کا تو قرآن پاک میں موجود ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. حوالہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 119 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ سچ ہے, حق ہے. اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی, اچھے بنو گے. برے لوگوں کی صحبت ہوگی, برے لوگوں بنو گے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ, اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اور اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا, نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بنو گے, برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برے ہی بنو گے. سورہ کہف کی یہ آیت نمبر 28 ہے. اور اچھے اور برے ساتھی کی مثال حدیث پاک میں
مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والے کی ہے۔ یعنی اگر میں نیک آدمی کے ساتھ ہوں گا تو ایسے ہے جیسے میں خوشبو کے پاس بیٹھا ہوں اور مجھے خوشبو آئے گی، اور اگر میں برے آدمی کے پاس بیٹھا ہوں ایسے جیسے میں آگ کو پھونک مار رہا ہوں مجھے دھواں ملے گا۔ یاد رکھیے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2101، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ عجیب عجیب عجیب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور پہلے غور کرے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ یار بس ہم لوگ اگر ان باتوں پہ عمل کریں نا ہم کہیں دھوکہ نہیں کھا سکتے، تو لہٰذا سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4833 یہ تھی۔ اچھا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ہدایت ملتی ہے، اس کے واقعات صحابہ میں موجود ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی پرورش میں تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے کے بعد، اسلام آنے کے بعد سب سے پہلے بچوں میں مسلمان ہونے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے وہی ہیں بڑوں میں، اور چھوٹوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحبت تھی نا، دوستی تھی نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق سے دوستی تھی، اور بھی بہت سارے دوست تھے جن سے بعد میں وہ اسلام لائے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بہن کے پاس اور بہنوئی کے پاس ہی تھے نا، اور وہاں پر آ کے انہوں نے اسلام قبول، قرآن سنا اور اسلام قبول کیا۔ جیسے کہ ان دونوں کی کنورژن جو ہے ان کے سر نے سنی اور وہ بڑے چونکے اور انہوں نے ہیلپ کی ان کی۔ حضرت فیل ابن عمر دوسی ہے یا دوسی ہے، وہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، قریش نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کا مشورہ دیا، مگر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور قرآن سنا اور آپ کی صحبت اختیار کی تو فوراً مسلمان ہو گئے، پھر اپنے قبیلے میں اسلام پھیلایا۔ اب بتائیے، یہ صحیح البخاری میں لکھا ہوا ہے کتاب المغازی، اور سیرت ابن ہشام میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام کی خبر سن کر مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی صحبت اور قرآن سن کر اسی وقت ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3861، مناقب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے سارا صحبت کا اثر۔ آپ سے بھی گزارش ہے، جو لوگ مسلم ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہندو ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اچھے رہیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے برے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔